بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ شکیات نماز کا پارٹ 3 ہے، جس میں ہم اصل نماز میں شک پر گفتگو کریں گے۔ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ سیدہ نور زہرا نقوی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم اصل نماز پر گفتگو کریں گے، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ اصل نماز میں شک سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ اصل نماز میں شک سے مراد ہے کہ انسان پوری کی پوری نماز ہی میں شک کرنے لگ جائے، پوری کی پوری نماز پر شک کرے۔ جی مومن کرام، خواہاں نے میں بتایا کہ اصل نماز میں شک سے مراد کہ انسان پوری کی پوری نماز میں شک کرے۔ باہر آپ سے میرا آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے گا کہ اگر کسی کو اصل نماز میں کوئی شک پیش آ جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہے، یا اس کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہوں گی کہ اصل نماز میں شک دو طرح سے ہے، ایک انجام نماز میں شک ہے اور ایک صحت نماز میں شک ہے۔ انجام نماز میں شک سے مراد ہے کہ انسان شک کرے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اور صحت نماز میں شک سے مراد ہے کہ انسان شک کرے کہ نماز صحیح پڑھی ہے یا صحیح نہیں پڑھی۔ اور یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ اگر کوئی انجام نماز میں شک کرتا ہے کہ یعنی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اب اگر تو نماز کا وقت ختم ہو گیا یعنی نماز قضا ہو گئی ہے، تو پھر ایسے موقع پر وہ اپنی شک کی پرواہ نہ کرے، لیکن اگر نماز کا وقت ہے تو وہ نماز کو پڑھے۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گی کہ اگر کوئی شک کرتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اب اگر فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھے، لیکن اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اور دوسرا انجام نماز میں صحت نماز میں شک، صحت نماز میں شک سے مراد کہ انسان شک کرے کہ نماز صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اب اگر کوئی شک کرتا ہے کہ میں نے نماز صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اگر تو نماز ختم ہونے کے بعد شک کرتا ہے یعنی سلام پڑھنے کے بعد شک کرتا ہے کہ میں نے نماز صحیح پڑھی تھی، اس میں کوئی کلمہ غلط پڑھا تھا یا نہیں صحیح پڑھا تھا، تو ایسے موقع پر کیونکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے، نماز کا وقت گزر چکا ہے، اس وجہ سے اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ جی مومن اکرام، خواہاں نے بہت ہی احسن طریقے سے بتایا کہ اگر اس سے نماز میں شک ہو جاتا ہے تو اس صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کی سب سے پہلے خواہاں نے میں بتایا کہ اس سے نماز کی دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلے انسان صحت نماز میں شک کرے یا انجام نماز میں شک کرے۔ صحت نماز میں شک سے مراد کہ انسان یہ شک کرے کہ میں نے نماز صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ یہاں ایک مثال دیتی چلوں کہ مثلا اگر کوئی نماز کے بعد شک کرے کہ میں نے الحمد صحیح پڑھی تھی یا نہیں، فلاں چیز صحیح پڑھی تھی یا نہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے کیونکہ اب اس کا وقت گزر گیا ہے اور وہ نماز پڑھ چکا ہے، اس کا وقت گزر گیا ہے، تو اس کے لیے کہ وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ لیکن اگر اس کو نماز کے دوران شک ہو جاتا ہے تو ابھی کیونکہ اس کا وقت ہے تو وہ اپنے شک کو دور کر لے۔ دوسرا انجام نماز میں شک، یعنی اگر کوئی یہ شک کرے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، مثلا اگر کوئی مغرب کی نماز میں شک کرے کہ میں نے ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھی تھی یا نہیں، اب کیونکہ ظہر عصر کی نماز کا وقت گزر چکا ہے اور وہ نماز قضا ہو چکی ہے، اب اس کے لیے کہ وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ لیکن اگر ابھی ظہر یا عصر کا وقت ہے، اس دوران اسے شک ہو کہ میں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی تھی یا نہیں، تب اس کے لیے ہے کہ وہ نماز پڑھ لے اور اپنے شک کو دور کر لے۔ باہر ہم آپ کی یہاں بہت زیادہ شکر گزار ہیں، آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جی مومنین کرام، امید کرتے ہیں آپ نے بھی ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکیات نماز کے اگلے پارٹ پر ہم گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔